السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثانی والثلاثون عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا، ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط ابا سعید وله طرق یقوی بعضها بعضا۔ معزز ناظرین اکرام، عزیز طلبہ، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ عز و جل ہم اربعین نبوی شریف کا سلسلہ وار درس ہم سماعت کر رہے ہیں، اور اب آج ہم نے 32ویں حدیث پاک سننے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بہترین صحابی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، ان میں حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک ایک جامع حدیث ہے۔ اس میں بظاہر اس کے الفاظ تو بہت مختصر ہیں، لیکن ان میں معانی کا ایک جہان آباد ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی امن و سکون کے لیے، اپنے سوسائٹی کو بہترین بنانے کے لیے، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک اہم ہدایت یہاں پر دی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی بھی دوسرے انسان کو مالی یا جانی یا پھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہرگز نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ ہر انسان یہ غور کرے کہ جس طرح اس کے پاس اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت پیاری ہے، کوئی بھی اپنی جان، اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی اس کا ادب احترام کرتا ہے، اپنے مال کو یوں ہی ضائع نہیں کرتے، اپنے جان کی حفاظت کرتے ہیں، عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سامنے والے کی، دوسرے کی جان، مال اور عزت کو بھی قابل احترام سمجھے، اور ان کی حفاظت کرنا اپنے اوپر ذمہ داری لے کہ بھئی جس طرح میں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت مجھ پر لازم ہے، اسی طرح ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے دیگر افراد کی جان، مال، عزت کی بھی ہمیں احترام اور حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے ہمارا معاشرہ بہترین بن سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جہاں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکا گیا ہے، وہیں پر خود کو بھی نقصان اٹھانے سے بھی روکا گیا ہے۔ یعنی دوسروں کو تو نقصان نہیں پہنچائے، لیکن آپ خود نقصان میں پڑ رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خود بھی نقصان نہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی ہرگز نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث پاک میں جو لا ضرر ولا ضرار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو ممکن ہے کہ دوسرے بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے،
یعنی اگر آپ دوسروں کا برا نہیں چاہیں گے تو آپ کو بھی کوئی برا نہیں چاہے گا، آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو عزتیں ملیں گی، آپ دوسروں کے مال کی حفاظت کریں گے تو آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ دوسروں کی جان کی حفاظت کریں گے تو آپ کے جان کی حفاظت ہوگی۔ تو اس طرح ہم دوسروں کو اگر نقصان نہ پہنچائیں تو خود بخود ہم اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب آئے ہم تو اتنے خاموش مزاج نہ ہونا، اتنے سادہ، کچھ نہیں معلوم، صرف بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے کچھ نہیں معلوم، اس طرح بھی بالکل سمپل زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ بتایا گیا کہ اتنے سادہ بھی نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکیں، لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے حقوق کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اپنے رائٹس کیا کیا ہیں، کس طرح ہم اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں علم رکھنا، جاننا ضروری ہے، تاکہ کوئی سامنے والا، کوئی دوسرا شخص ہم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو عزیزان محترم، ایک جامع قانون یہاں پر دیا گیا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں تو ہم خود بھی سیف رہ سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں یوں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشتا ہے، وہ لوگ جو عمرے اور حج کے لیے رواں دواں ہوتے ہیں، تو زائرین عمرہ جب حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں اور طواف کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے تو حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف کرنا چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر حجر اسود کو جب بوسہ دینے کی بات آئے تو لوگ وہاں پہ ایسے کام کرتے ہیں، دنیا بھر میں جب حرم شریف کے باہر تھے آپ تو یہ خیال رکھتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، تو حرم میں بھی اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، آپ کی کسی بھی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی آپ اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک رش بہت ہے، جمع غفیر ہے، اور وہاں تک جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف کے بغیر آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے، تو اس صورت میں شریعت نے دوسرا طریقہ بتایا ہے استلام کا۔ استلام کہتے ہیں کہ آپ اس یقین کامل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف بلند کریں، اور بلند کر کر یہ تصور، یہ یقین کریں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے حجر اسود کو چھو لیے ہیں اور حجر اسود کی ساری برکتیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، پھر اس کو چوم لینا چاہیے۔ تو لہذا المختصر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے وہاں پر ڈھکلم ڈھکلی بھی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے تکلیف بھی پہنچتی ہے، کسی کو ہاتھ لگ گیا یا کسی کے پیر پر پیر پڑ گیا، تو آپ حرم میں پہنچے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیسے گوارا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دور رہتے ہیں آپ تو اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جب حرم میں پہنچے تو کسی کو تکلیف پہنچے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نہ تکلیف اٹھاؤ نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالو، خود بھی اچھے رہو دوسروں کو بھی اچھے رکھو، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم احادیث شریفہ کے فیضان سے ہم تمام کو مستفید فرما، ہمارے دلوں کو روشن کر دے مولا، حدیث پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔